السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے ان لمحات کے بارے میں غور کیا ہے جو آج بھی آپ کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں؟ وہ اوقات جو آپ بالکل ٹوٹنے کے حد پر تھے، جب زندگی کے حالات نے آپ کو ہلا کر رکھ دیا، کمزور کر دیا، جب ہر طرف سے راستے بند نظر آ رہے تھے، کوئی سہارا موجود نہ تھا، کوئی سننے والا نہ تھا، لیکن پھر بھی آپ بچ گئے۔ آپ گرے تو ضرور، مگر ختم نہ ہوئے۔ آپ کے اندر ایک ایسی ہمت تھی جو آپ کی ذاتی طاقت نہ تھی، ایک ایسا سکون تھا جو آپ نے خود تخلیق نہ کیا تھا، ایک ایسا خواب تھا جو نظر نہ آتا مگر وہی آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ سب اللہ کی خاص حفاظت تھی، وہ حفاظت جو صرف ان خوش نصیبوں کے نصیب میں آتی ہے جنہیں اللہ تعالی خود منتخب کر لیتا ہے۔ آج ہم بحث کریں گے ان خاص بندوں کے بارے میں جنہیں اللہ اپنی خصوصی رحمت میں رکھتا ہے، جن کی حفاظت وہ خود فرماتا ہے، جن کا راستہ وہ خود صاف کرتا ہے، جن کے دلوں کو وہ خود سنبھالتا ہے، جن کی آنکھوں کے آنسوؤں کو وہ خود دیکھتا ہے، اور جن کی خاموشیوں میں بھی وہ اپنی رحمتیں بھر دیتا ہے۔ اور اس خاص حفاظت کی سب سے پہلی نشانی اتنی خوبصورت، اتنی گہری اور اتنی سچی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ نشانی پائی جاتی ہے تو یقین کر لیں اللہ نے آپ کو اپنا خاص بنا لیا ہے۔ نشانی نمبر 1، جب گناہ آپ کے بالکل قریب آ کر خود ہی ٹوٹ جائے۔ دنیا فتنوں اور آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، ہر طرف نفس کے وسوسے، خواہشیں اور کمزوریاں موجود ہیں۔ ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب انسان پھسلنے کے دہانے پر ہوتا ہے، موقع بھی موجود ہوتا ہے، ماحول بھی سازگار، دل بھی مانتا ہے اور پاؤں گناہوں کے طرف بڑھنے لگتے ہیں، مگر اچانک دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خوف جو کہیں سے آتا ہے، ایک رکاوٹ جس کا کوئی ظاہری سبب نظر نہ آتا تھا، جیسے کوئی غیبی طاقت آپ کو پکڑ کر کہہ رہی ہو، نہیں، تم اس راستے کے لیے نہیں بنائے گئے، تم میرے خاص بندے ہو، میں تمہیں خود بچا لوں گا۔ یہ محض ضمیر کا بیدار ہونا نہیں ہوتا، یہ صرف اخلاقیات نہیں ہوتی، اللہ کی براہ راست حفاظت ہوتی ہے۔ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ گناہ میں گرنے ہی نہیں دیتا، وہ غلطی کرنے والے ہوتے ہیں مگر اللہ ان کا راستہ موڑ دیتا ہے۔ کوئی اچانک رکاوٹ آ جاتی ہے، دل میں کوئی خوف ڈال دیا جاتا ہے، کوئی بہانہ پیدا ہو جاتا ہے، یا دل اچانک بے چین ہو اٹھتا ہے، جیسے روح چیخ چیخ کر کہہ رہی ہو، یہ راستہ تیرے رب کا پسندیدہ نہیں، پلٹ آؤ۔ کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ آپ نے کوئی غلط کام کرنے کا قصد کیا اور آخری پل دل رک گیا، آپ کسی غلط رشتے، غلط دوستی یا غلط منصوبے میں قدم رکھنے والے تھے، مگر اچانک کوئی عجیب سی بندش آ گئی، کوئی بے چینی، کوئی تھکن، کوئی روک، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غلطی آپ کی پوری زندگی کو تباہ کر سکتی تھی۔ اگر ایسا ہوا ہے تو مبارک ہو، یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم اشارہ ہے کہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دنیا سمجھتی ہے کہ آپ نے خود کو سنبھال لیا، لیکن اصل میں آپ کو اللہ نے بچایا۔ جس بندے کو اللہ گناہ سے روک لیتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت کا وہ بلند درجہ نازل ہوتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بندشیں، یہ خوف، یہ رکاوٹیں محض اتفاق نہیں ہوتی، یہ اللہ کا کھلا اعلان ہوتا ہے کہ میرا بندہ پھسل کر نہیں گرے گا، کیونکہ میں اس کے قدموں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں۔ اور جب اللہ تھام لے تو کوئی گناہ،
کوئی فتنہ، کوئی وسوسہ اس بندے کو تباہ نہیں کر سکتا۔ اب تک ہم نے سیکھا کہ اللہ جسے چن لیتا ہے اسے گناہوں میں ڈوبنے نہیں دیتا، وہ اسے خود بچا لیتا ہے، چاہے بندہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ لیکن اللہ کی حفاظت کا یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو صرف آغاز ہے۔ اللہ کا ایک اور خوبصورت طریقہ بھی ہے جسے سمجھنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی کے کئی تلخ لمحات یاد کرنے پڑتے ہیں۔ نشانی نمبر 2، جب لوگ آپ کے خلاف سازشیں کریں مگر وہ خود انہی پر پلٹ جائیں۔ زندگی میں ایسے ادوار بھی آتے ہیں جب آپ کے خلاف منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کی ترقی سے جلتے ہیں، آپ کی نیکی سے اذیت پاتے ہیں، آپ کے سکون سے ناخوش رہتے ہیں۔ وہ آپ کو گرانا چاہتے ہیں، آپ کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے رشتوں، عزت، روزگار سب کچھ تباہ کرنے سے نہیں گھبراتے۔ آپ نے بھی شاید ایسے وقت دیکھے ہوں جب کسی نے آپ کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلائیں، کسی نے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، یا کسی نے پیچھے سے زہر اگلا۔ لیکن اللہ کی حفاظت ایسی ہوتی ہے جسے نہ دشمن دیکھ پاتا ہے نہ دنیا سمجھ پاتی ہے۔ بس وقت گزرتا ہے، حالات بدلتے ہیں اور ایک دن سچ سامنے آ جاتا ہے۔ جس بندے کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے اس کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کی سازشیں خود انہی کے گلے پڑ جاتی ہیں۔ وہ بولتے ہیں، پلان کرتے ہیں، مگر نتیجہ ہمیشہ اللہ کی مرضی سے نکلتا ہے اور وہ نتیجہ ہمیشہ آپ کے حق میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے لمحات آئے ہیں، لوگ آپ کے مخالف تھے مگر اللہ نے آپ کو سرخ رو کر دیا، تو سمجھ لیں یہ واضح نشانی ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت خود فرما رہا ہے۔ نشانی نمبر 3، جب سخت وقت آپ کو توڑنے کے بجائے مضبوط بنا دے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن نشیں رکھیں، اللہ جس بندے کی حفاظت کرتا ہے اسے آزمائشوں سے پاک زندگی نہیں دیتا، بلکہ اس کی آزمائشوں کو معنی عطا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنا خاص بنا لیتا ہے تو وہ اسے مصیبتوں سے نکال کر نہیں بچاتا، بلکہ مصیبتوں کے بیچ طاقت عطا کر کے بچاتا ہے۔ یہ فرق بہت گہرا ہے۔ عام لوگ چھوٹی تکلیف میں ہی ٹوٹ جاتے ہیں، اپنا ایمان، صبر اور حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں، مگر کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو جتنی مشکلات سے گزرتے ہیں اتنے ہی قوی ہو جاتے ہیں۔ ان کی برداشت بڑھتی ہے، سوچ گہری ہوتی ہے، دل نرم پڑتا ہے اور روح جاگ اٹھتی ہے۔ یہ اللہ کی حفاظت کی سب سے بڑی علامت ہے، کیونکہ ہر مصیبت انسان کو گراتی نہیں بلکہ اس کے اندر چھپی روشنی کو بیدار کرتی ہے۔ آپ بھی غور کریں کہ آپ کتنے طوفانوں سے گزر چکے ہیں، کتنی چیزیں تھیں جو آپ کو ختم کر سکتی تھی، مگر آج آپ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ آپ کے اندر وہ سمجھ، وہ ایمان، وہ صبر آ چکا ہے جو شاید ان تکالیف کے بغیر کبھی نہ آتا۔ لوگ سوچتے تھے آپ ٹوٹ جائیں گے، مگر اللہ چاہتا تھا آپ سنور جائیں گے۔ آپ کا دل ٹوٹا مگر ایمان پختہ ہو گیا، امید ختم نہیں ہوئی مگر یقین مضبوط ہو گیا، آنکھیں نم ہوئی مگر روح توانا ہو گئی۔ یہ اللہ کی حفاظت کا سب سے پیارا طریقہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو مشکلات کے اندر سے نکال کر نہیں بلکہ اندر طاقت دے کر مضبوط بنا دیتا ہے۔ وہ آزمائشیں جو دوسروں کو توڑ دیتی ہیں، اللہ کے خاص بندے انہیں اپنی باطنی روشنی جگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہیں سے دل کو احساس ہوتا ہے کہ میں تنہا نہ تھا، کوئی مجھے تھامے ہوئے تھا۔
لیکن اللہ کی حفاظت کا ایک اور رنگ بھی ہے جو شروع میں تکلیف دیتا ہے مگر بعد میں سب سے بڑا انعام ثابت ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 4، جب اللہ آپ کو ان لوگوں سے جدا کر دے جو آپ کو تباہ کر سکتے تھے۔ زندگی میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں، ہم ان سے عشق کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان کے ساتھ مستقبل کے خواب بنتے ہیں، مگر ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں رہنے لائق نہیں ہوتے۔ کچھ رشتے، کچھ دوستیں، کچھ تعلقات باہر سے بہت حسین لگتے ہیں مگر اندر سے وہ ہمارے ایمان، ہماری روح اور ہمارے عقل کے لیے زہر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ خود فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی اچانک رابطے کم ہو جاتے ہیں، بات چیت ختم سی ہو جاتی ہے، دل میں بے اطمینانی آ جاتی ہے، یا حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ خود ہی دور ہو جاتے ہیں۔ اس لمحے ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے شاید ہماری کوئی غلطی تھی یا اللہ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ دل روتا ہے، راتیں جاگنے لگتی ہے اور سمجھ نہیں آتا یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حقیقت کھلتی ہے کہ وہ شخص جسے ہم کھونا نہیں چاہتے تھے وہی ہمیں نقصان پہنچاتا تھا، وہی ہمیں توڑتا، وہی ہمارے راستے کی دیوار بنتا، وہی ہمارے ایمان کو کمزور کرتا، اور تب دل کہتا ہے اے اللہ تو نے مجھے ایسی چیز سے بچا لیا جسے میں خود چھوڑ نہ سکتا تھا۔ یہ اللہ کی حفاظت ہے، ایسی حفاظت جو شروع میں سمجھ میں نہیں آتی مگر اخیر میں سب سے بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے خاص بندے کے لیے غلط دروازے خود بند کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کو خود دور کر دیتا ہے، کچھ راستے موڑ دیتا ہے اور کچھ رشتوں سے نجات دلا دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ، یہ مقامات، یہ راستے ہمیں کہیں اور لے جائیں گے جہاں ہمیں وہ نہیں پہنچانا چاہتا۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی عزیز دور ہو گیا، کوئی دوست بدل گیا، کوئی رشتہ ٹوٹ گیا، تو ایک پل رک کر سوچیں کیا یہ واقعی خسارہ تھا یا اللہ نے آپ کو کسی بہت بڑے خسارے سے محفوظ کیا۔ اکثر ہم دیر سے سمجھتے ہیں مگر جب سمجھ آتی ہے تو دل اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ اللہ کی حفاظت کا اصل راز، اور اب جب آپ نے یہ 4 نشانیاں جان لی تو ایک گہری بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی حفاظت ہمیشہ کھل کر سامنے نہیں آتی۔ کبھی وہ روک کر بچاتا ہے، کبھی چھین کر بچاتا ہے، کبھی جدا کر کے بچاتا ہے اور کبھی مضبوط بنا کر بچاتا ہے، اور پھر بندے کو لگتا ہے کہ میں تنہا ہوں، کوئی میری نہیں سنتا ہے، نہ سمجھتا، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میرا وقت برا ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ جس لمحے تمہیں تنہائی کا احساس ہوتا ہے اسی لمحے اللہ تمہیں سنبھال رہا ہوتا ہے۔ جس وقت تم رو رہے ہوتے ہو اسی وقت اللہ تمہارے ساتھ تمہارے لیے آسانیاں لکھ رہا ہوتا ہے۔ جس وقت تمہارے قریبی تمہیں چھوڑ جاتے ہیں اسی وقت اللہ کہتا ہے میں تو ہوں نا، تمہیں میری ضرورت ہے، دوسروں کی نہیں۔ تو اگر یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں موجود ہیں یا کبھی موجود رہی ہیں تو خوشی منائیں۔ آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جن کی حفاظت اللہ خود کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کی حفاظت وہاں تک محدود نہیں جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، بلکہ وہ اس راستے تک بھی جاتی ہے جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ آخر میں میرے پیارے دوستو، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو، اگر آپ نے محسوس کیا ہو کہ اللہ واقعی اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اگر آپ نے ان الفاظ میں
اپنا درد، اپنی کہانی اور اپنا رب پایا ہو تو بس ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی ٹوٹے دل کو سہارا مل جائے، کسی تھکے ہوئے مسافر کو نئی ہمت مل جائے اور کسی بھٹکے ہوئے کو اللہ کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ آپ کا یہ چھوٹا عمل صدقہ جاریہ بھی ہے اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بھی بنتا ہے، تاکہ ہم یہ روحانی اور اصلاح کے پیغامات آپ تک مسلسل پہنچاتے رہیں۔ اے اللہ، اس پیغام کو سننے والوں کی زندگیوں میں آسانیاں نازل فرما، جو اندر سے شکستہ ہیں انہیں سنبھال لے، جو خوف زدہ ہیں انہیں چین عطا کر، جو آنسو بہا رہے ہیں ان کے آنسوؤں کو رحمت میں تبدیل کر دے، جو بے سہارا ہیں انہیں اپنا سہارا بنا دے۔ یا رب، جن دلوں نے یہ بات سنی انہیں اپنی محبت، اپنی حفاظت اور اپنی رحمت کا لباس پہنا دے، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے سینوں کو نور سے بھر دے اور ان کے لیے وہ دروازے کھول دے جو صرف تو ہی کھول سکتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔